دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کا نام نہ لیا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سکندر ہماری ہسٹری کا ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو یورپ کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی بہت سارے اتہاسکاروں نے ایک وشو وجیتا کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی ایک ایسا طاقتور انسان کہ جس نے ہماری دنیا کے زیادہ تر حصے کو فتح کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر اپنے باپ کی موت کے بعد بہت کم عمر میں ہی ایک بڑی فوج لے کر اپنے محل سے اس ارادے کے ساتھ نکلا تھا کہ اب وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا، اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے راستہ میں آنے والی ہر طاقت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں جنگوں کے میدان میں سکندر کی طاقت کو دیکھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی تھیں، تو وہیں دوسری طرف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تو بنا لڑے ہی سکندر کی ڈر کی وجہ سے اس کی اطاعت قبول کر لے رہی تھیں، یعنی اس کو اپنا بادشاہ مان لے رہی تھیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گی کہ اس کے دور میں تو ہماری اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو اس سے جیت سکا ہو یا پھر اس کو ٹکر دے سکا ہو، لیکن سوائے ایک انسان کے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کا ہی ایک راجا تھا، جس راجا کو آج اتہاس میں راجا پورس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجا پورس کی گنتی اتہاس کے ان چند لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ اتہاس نے تو ناانصافی کی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو بھلا دیا، اور ان کے دیش کے لوگوں نے ہی ان کو وہ اہمیت یعنی ویلیو نہیں دی کہ جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں راجا پورس کے بارے میں اس دنیا کو جو کچھ بھی معلوم ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں یورپین کتابوں سے ہی معلوم کی گئی ہیں، یعنی بھارت دیش کی کتابوں میں ہی راجا پورس کے بارے میں زیادہ کچھ موجود نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر راجا پورس کون تھے اور انہوں نے کس طرح سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو خاک میں ملا دینے والے الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ہسٹوریکل کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، راجا پورس کی پیدائش کب ہوئی اور ان کا بچپن کیسے گزرا اور انہوں نے اپنی سلطنت کو کیسے حاصل کیا تھا، اس بارے میں اتہاسک کتابوں میں زیادہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ 327 BC میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 327 سال پہلے راجا پورس کی سلطنت جہلم ندی کے پاس اس علاقے میں موجود تھی کہ جو علاقہ آج کے دور میں پاکستان دیش میں موجود ہے، جس دور میں سکندر پوری دنیا کو جیتنے کے ارادے سے میں نے کہا تھا تھک جاؤ گے تم رو رو کے جب پرائزز مس کرو گے کروڑوں کے علاقے میں بھی پورس نام کی ایک نئی طاقت جنم لے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے راجا پورس چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور بادشاہوں کو ہرا کر اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ اب اس کو نندا ایمپائر اور ایران کے طاقتور ایمپائر کی ٹکر کا سمجھا جانے لگا تھا، مگر دوسری طرف اب سکندر بھی دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اس ایران کی سلطنت کے بارڈر پر آ چکا تھا کہ جس ایران کی سلطنت کو راجا پورس کا پڑوسی مانا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایرانی سلطنت اس دور میں اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ اس کو سکندر کے بعد دنیا پر حکومت کرنے کے لیے دوسرا سب سے بڑا دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر کو بھی اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کئی جنگیں کرنی پڑی تھیں، اور ان ساری ہی جنگوں میں سکندر نے بڑی بری طرح سے ایران کے بادشاہ کو ہرایا تھا۔ آخری بار جب سکندر اور ایران کے حکمران یعنی دارا کے بیچ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں سکندر نے دارا کو اتنی بری طرح سے ہرایا تھا کہ دارا کی نہ صرف پوری کی پوری فوج بکھر گئی تھی بلکہ اس کے زیادہ تر سپہ سالار بھی مارے گئے تھے۔ ایسی ہی بری اور ڈراونی حالت میں اب دارا نے فوراً اپنے پڑوسی حکمران یعنی راجا پورس کو ایک خط لکھا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے راجا، میری بدقسمتی کی داستان سنو۔ سکندر روم سے اپنی ساری فوج لے کر ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے، جس کی وجہ سے اب نہ میرا دبدبہ باقی رہا، نہ میرا تاج، نہ میرے بچے اور نہ ہی میرے رشتہ دار باقی رہے ہیں۔ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تم کو اتنا خزانہ دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اتہاس میں تمہارا نام باقی رہے گا اور ایک دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ یہ خط پڑھتے ہی راجا پورس نے فوراً اپنی طرف سے ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ ایران کے حکمران کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، مگر بدقسمتی سے سکندر کو پہلے ہی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس مدد کے آنے کی خبر مل گئی تھی، اسی لیے اب اس نے اس مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بار پھر سے دارا کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے حملہ کیا، اور اس بار دارا کی بچی کچی فوج کو بھی تباہ کر دیا۔
دارا کی آدھی فوج تو ماری گئی، جبکہ بچی ہوئی آدھی فوج نے دارا کو ہی مار ڈالا اور اس کے بعد سکندر کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، راجہ پورس کی طرف سے ہاتھیوں کے ذریعے ایران والوں کے لیے بھیجی گئی اس مدد کی وجہ سے اب سکندر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ایران کے پار بھی ابھی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو میرے سامنے جنگ میں کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی جو میرے سپنے کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسی لیے اب اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس طاقت کو بھی ختم کرنے کے بعد ہی اس علاقے سے واپس ہوگا۔ ایران پر پوری طرح سے کنٹرول ہو جانے کے بعد اب سکندر افغانستان کے راستے سے بھارت کی طرف نکل پڑا اور راستہ میں پڑنے والے سبھی چھوٹے بڑے قبیلوں کو اپنا فرما بردار بھی بناتا گیا۔ بھارت میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیکسلا کے راجا، کہ جس کو امبی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس نے سکندر کا بڑے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ اس کے لیے ایک جشن کا بھی انتظام کیا، جس جشن میں پوری رات شراب اور شباب کا لطف اٹھایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، راجہ امبی نے سکندر کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفے دیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد کے لیے کچھ ہاتھی اور 5,000 سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجہ امبی ایک ایسا کمزور اور عیاش بادشاہ تھا کہ جو نہ صرف جنگوں سے ڈرا کرتا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجہ پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ صرف راجہ امبی ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے بڑے حکمرانوں نے یا تو سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی یا پھر خاموش بیٹھ کر راجہ پورس کی بربادی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دستور کے مطابق سکندر نے راجہ پورس کے دربار میں بھی اپنا ایک آدمی روانہ کیا تھا اور راجہ پورس کو یہ آفر دیا تھا کہ اگر وہ میری اطاعت قبول کر لے، یعنی مجھ کو اپنا بادشاہ مان لے، تو میں اس سے بنا جنگ کیے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور پورے امن کے ساتھ اس کو اس کی حکومت بھی چلانے دوں گا۔ لیکن راجہ پورس نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سکندر غصے سے لال ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ راجہ پورس پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مگر دوستو، پانی سے بالکل اوپر تک بھرے ہوئے دریائے جہلم نے سکندر کا راستہ روک لیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سکندر اس ندی کو پار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں ندی کے دوسری طرف راجہ پورس اپنی پوری فوج کو لے کر اس تیاری کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے ہی سکندر کی فوج اس دریا کو پار کرے گی، ہم ان پر دھاوا بول دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ فوج کے معاملے میں اس جنگ میں راجہ پورس کی کنڈیشن سکندر سے کہیں بہتر تھی، یعنی پورس کے پاس سکندر سے زیادہ طاقتور فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ راجہ پورس کے پاس لگ بھگ 300 ایسے ہاتھی بھی موجود تھے کہ جن کو اچھی طرح سے جنگ کے لیے ہی ٹریننگ دی گئی تھی، اور اس دور میں تو ہاتھی کو جنگ کا ایک بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا، کیونکہ دشمن فوج کے گھوڑے ہاتھی کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی کو نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی محنت کے بعد اور بہت ساری چھوٹی بڑی جھڑپیں ہو جانے کے بعد ایک دن رات میں سکندر اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر اس ندی کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ندی کو پار کرتے ہی سب سے پہلے سکندر کا مقابلہ راجہ پورس کی ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی سے ہوا تھا، جس کی سپہ سالاری اس وقت راجہ پورس کا بیٹا ہی کر رہا تھا۔ اس چھوٹی سی فوج کو سکندر نے بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا تھا، اور اس کے بعد راجہ پورس اور سکندر اعظم کے بیچ آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اپنے جنگی تجربوں کی وجہ سے سکندر پورس کی فوج پر حاوی ہو گیا اور جنگ کے اس میدان میں پوری طرح سے چھایا رہا، مگر جیسے ہی راجہ پورس نے اپنے ہاتھیوں کو جنگ کے میدان میں اتارا تو جنگ کا پورا پاسا ہی پلٹ گیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر کی فوج کو جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھیوں کی وجہ سے سکندر کی پوری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ یورپین اتہاسکار خود لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کی وجہ سے ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ سکندر کی فوج کے زیادہ تر سپاہی رونے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہم واپس چلے جائیں یا پھر راجہ پورس سے مل جائیں، مگر سکندر نے ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بازیگر ثابت کیا اور ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ جس نے ایک بار پھر سے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے تیر کے ذریعے سے اس بڑے جانور یعنی ہاتھی کی صرف اور صرف آنکھ پر نشانہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ فوجیوں کے ہاتھ میں آگ تھما کر ہاتھیوں کے قریب بھیج دیا۔ آگ کو دیکھ کر اب ہاتھی گھبرا گئے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ہاتھی اندھے ہو جانے کی وجہ سے بھی پاگل ہو گئے اور انہوں نے اب سکندر کی فوج کی بجائے اپنی فوج کو کچلنا ہی شروع کر دیا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو اس جنگ میں پورس کے ہاتھیوں نے اس کی اپنی فوج کو ہی جتنا نقصان پہنچایا تھا،
اتنا نقصان تو سکندر خود بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اس کے علاوہ پورس کی فوج میں موجود رتھ گاڑی نے بھی اس کی ہار میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ میدان میں حد سے زیادہ بارش ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی تھی اور اس رتھ گاڑی کے پہیے ان کیچڑوں میں پھنس جا رہے تھے۔ فی الحال دوستو، یہ خطرناک جنگ پوری خوریزی کے ساتھ لگ بھگ 8 گھنٹے تک یہ خطرناک جنگ پوری خوریزی کے ساتھ لگ بھگ 8 گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ دونوں ہی فوجوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ خود راجہ پورس اور سکندر بھی بڑی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب سکندر کی طرف سے جنگ بندی کی اپیل کی گئی، لیکن راجہ پورس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آخرکار اب سکندر نے جنگ بندی کی اپیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے راجہ پورس کا ہی ایک ایسا دوست بھیجا تھا کہ جو ویسے تو راجہ پورس کا بہت پکا دوست تھا، لیکن وہ بہت پہلے ہی سکندر کے خیمے میں شامل ہو چکا تھا، یعنی اس نے سکندر کی سائڈ کو چوز کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے دوست کے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد اب راجہ پورس بھی جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ رہی بات اس جنگ کے رزلٹ کی یعنی نتیجے کی، تو یورپین اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ سکندر کی جیت کے ساتھ ختم ہوئی تھی اور بعد میں سکندر نے پورس کی بہادری اور اس کی باتوں سے امپریس ہو کر نہ صرف اس کو معاف کر دیا تھا بلکہ اس کے سارے علاقوں کو بھی واپس لوٹا دیا تھا۔ لیکن دوستو، اگر ہم لوگ اس بات کو اتہاسک طور پر جانچنے کی کوشش کریں تو شاید اس میں اتنی زیادہ سچائی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ بھلے ہی سکندر ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک طاقتور اور ہوشیار جنگجو تھا، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جتنا زیادہ طاقتور تھا اتنا زیادہ ظالم بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا تھا کہ جن کو وہ پہلے معاف کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے شہر صرف اس لیے جلا کر راکھ کر دیے تھے کیونکہ اس میں رہنے والے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ قبول نہیں کیا تھا۔ تو بھلا وہ راجہ پورس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا کہ جس نے اس کی فوج کو وہ نقصان پہنچایا تھا کہ جو اس سے پہلے اس کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اتہاس کی یہ مشہور جنگ برابری کے ساتھ ختم ہوئی تھی، یعنی نہ تو اس میں سکندر کی جیت ہوئی تھی اور نہ ہی راجہ پورس کی۔ حالانکہ دوستو، اس جنگ کے بعد سکندر بھارت کے اور بھی اندر آنا چاہتا تھا، مگر راجہ پورس کی فوج نے سکندر کی فوج کا وہ حال کر دیا تھا کہ اب اس کی فوج لڑنے کے لائق نہیں بچی تھی اور فوج کے دوام میں ہی سکندر کو واپس لوٹنا پڑا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی